السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم تحریک علی گڑھ کے بارے میں پڑھیں گے اور سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمیں ان حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ان حالات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جن حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف ابھارا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1857 سے پہلے بر صغیر میں انگریز جو تھے وہ تقریباً سارے بر صغیر کے اوپر ان کا راج ہو چکا تھا۔ 1857 میں بر صغیر کے عوام نے، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، دونوں نے انگریزوں کے خلاف ایک جنگ لڑنے کی کوشش کی، جن کو 1857 کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ساتھ تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ایک دوسرے کا کیا تھا، لیکن جنگ میں ناکامی کے بعد سارا ملبہ اور اس کی جنگ آزادی کا سارا ملبہ جو تھا وہ مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا، کیونکہ جو ہندو تھے وہ ایک منحصر القوم تھے۔ ان کے لیے انہوں نے اپنی وفاداریاں انگریزوں کے ساتھ کر لیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ہر طرح کے حکومتی عتاب کا نشانہ بنایا گیا، جس میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل کیا گیا، مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کے لیے سرکاری ملازمتیں جو تھیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتی تھیں، اور سرکاری ملازمتوں کے اشتہار کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہاں پہ اس پوسٹ کے لیے مسلمان اہل ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے جو زمینیں تھیں وہ ان سے چھین لی گئیں، اور ان کے اوپر جو مزار ہندو کام کرتے تھے وہ ان کو دے دی گئی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی جو تعلیمی مدارس تھے وہ ان سے چھین لیے گئے، اور وہ جو چلتے تھے اوقاف کے ذریعے، اور جاگیریں جو ان کے لیے وقف کی جاتی تھیں وہ بھی ان سے لے لی گئیں۔ مسلمانوں کی انگریزوں کے آنے سے پہلے فارسی جو تھی وہ بر صغیر کی قومی زبان تھی، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزوں نے فارسی کی جگہ انگریزی زبان کو قومی زبان بنایا بر صغیر کی، اور مسلمانوں کی جتنی بھی ادب اور تاریخ تھی اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بچوں، ان حالات میں مسلمانوں کی جو ان حالات سے فائدہ اٹھا کے ہندوؤں نے تو مغربی تعلیم حاصل کرنا سٹارٹ کر دی، اور وہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو مختلف عہدوں کا اہل بنانا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کو انگریزوں نے اور ہندوؤں نے کی پالیسیاں ایسے تھیں جس کی وجہ سے مسلمان تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ دوسرا، مسلمان خود جدید تعلیم کو اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اقدار سے دور ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں جبکہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور تعلیمی ترقی کی حالت بڑی ہی مایوس کن تھی، وہ مسلسل زوال کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں سر سید احمد خان ایک واحد بندے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ انہوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی کہ انہیں یہ تلخ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب وہ محکوم ہو گئے ہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کون ہمارے اوپر حکمران ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی حاکم قوم ہیں اور ابھی ہم محکوم قوم نہیں ہوئے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے ان کو یہ تلخ حقیقت تسلیم کروائی کہ اب وہ محکوم رہ گئے ہیں، یعنی کہ وہ اب غلام بن چکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے باوقار زندگی گزارنے کا یہ اصول پیش کیا کہ وہ حاکموں سے مناسب اور باوقار سمجھوتہ کر کے چلیں، اور اس سلسلے میں انگریزی تعلیم حاصل کرنا ضروری تھی۔ سر سید احمد خان جو تھے وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور سر سید احمد خان ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کر کے خوب ترقی کریں اور اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں۔ ان کو اپنی قوم سے بڑا پیار تھا۔
اور مسلمانوں کی جو خراب حالت تھی وہ ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، اور جو برصغیر کے اس وقت کے حالات تھے اور جو ہندوؤں کا طریقہ تھا، ان پر غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلمان کم از کم کچھ عرصہ تک تو اب انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے زندہ رہنے کے لیے انہیں انگریزوں سے مفاہمت کرنا ہوگی اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل جو رائٹس ہیں وہ حاصل کر سکیں، اور یہ سب چیزیں انگریزی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم حاصل کرنے پہ مسلمانوں کو زور دیا۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت دور کرنے کے لیے اور اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساری جو جنگ آزادی ہے اس کی جو ریزنز ہیں یا اس کا ساری ذمہ داری جو ہیں وہ صرف مسلمانوں پہ عائد نہیں ہوتی بلکہ وہ انگریزوں کے اپنے رویے کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں۔ تعلیمی خدمات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے 1857 میں مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں انہوں نے فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا تھا۔ اس کے بعد 1875 میں وہ علی گڑھ آ گئے اور انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد میں MAO کالج، اور آپ کی وفات جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی تھی تو 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ ان اداروں میں انہوں نے انگریزی اساتذہ کو جیسے کہ آرچبالڈ آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات انہوں نے حاصل کی تھی، وہ انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1863 کو جب وہ غازی پور میں تھے تو انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی، جس میں انہوں نے مغربی علوم کا اردو میں ترجمہ کروایا تاکہ مسلمان مغربی علوم کو اردو، کیونکہ اس وقت اردو زبان جو تھی وہ مسلمان زیادہ جانتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ان کا مغربی علوم کا ترجمہ اردو میں کروایا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں، تو یہ ان کی کافی بڑی کاوش تھی۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا جو بہت سارا سرمایہ ہے نا وہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا تھا، اور سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بھی بہت زیادہ ترقی نصیب ہوئی۔ سر سید احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ایک علی گڑھ جو ہے وہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جس کے پلیٹ فارم پہ برصغیر کے جس کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا، اور اس کے پلیٹ فارم پہ برصغیر کے کونے کونے سے مسلمان آتے تھے اور وہ اپنی تعلیمی ضروریات اور کے بارے میں بتاتے تھے، اور ان کو جو مشکلات ہیں وہ بتاتے تھے اور ان کا حل کیا جاتا تھا وہاں پہ، اور انہی کے طرز پہ پھر لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی وہ مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی، اور یہی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی وہ بعد میں مسلم لیگ کے قیام کا بھی سبب بنی۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی ادبی خدمات بھی کافی اہم ہیں۔ اس میں انہوں نے آثار السنادید، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق جیسی کتابیں لکھیں۔ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات اگر دیکھی جائے تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں۔
اس لیے دیا تھا کہ کیونکہ ابھی ابھی مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیاست میں، کیونکہ ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ انگریزوں اور مسلمانوں کے آپس میں پھر حالات خراب ہوں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ خود مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ سر سید احمد خان کو ہی جدید دو قومی نظریہ کا بانی جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے بلکہ انہوں نے ہی برصغیر میں یہ کہا کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قوم ہیں اور دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتی ہیں۔ تو جدید دو قومی نظریہ کے جو بانی ہیں نا، وہ سر سید احمد خان کو سمجھا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کافی خدمات سر انجام دی تھی، جس کے اندر معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تعلیمی جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ مسلم تحریک یہ جو MAO کالج ہے اور علی گڑھ میں جو تعلیمی خدمات سر انجام دی گئی تھی اور جو ادارے بنے تھے، بعد میں انہوں نے تحریک علی گڑھ کا روپ دھار لیا، اور اسی میں سے کافی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، جن میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن یعنی کہ پاکستان حاصل کرنے میں قائد اعظم کے ساتھ دیا تھا۔ تو ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان جو ہے اس کے بانی ایک طرح سے سر سید احمد خان ہیں، اور مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے کہ کثرِ پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اس مرد پیر نے رکھی۔ تو آج ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے تحریک علی گڑھ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔